سید الدعاء سید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام خدا نے کچھ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا پروردگار تعالی آج کی ہماری امت کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکت سے ہر مقابل ہمیں زندگی کی سعادت و برکت کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے دو جمعوں مبارک سے موضوع چل رہا ہے طلاق کا۔ پچھلے جمعوں مبارک کو بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ اگر کوئی بندہ ایک ہی مجلس کے اندر تین طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے، ایک ہی مجلس کے اندر کہتا ہے، ایک جگہ بیٹھ ہوتا ہے کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، تین دفعہ کہتا ہے، اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ اس کا حکم شرعی حکم کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں اس کے؟ احادیث نبویہ کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ اقوال صحابہ کیا کہتے ہیں؟ مفسرین کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ امت کا اجماع کس بات ہے؟ ساری امت کا اتفاق رائے کس بات ہے؟ کیونکہ امت کا اتفاق رائے بذات خود کیا ہے؟ ایک دلیل ہے۔ جس طرح قرآن حکیم ایک دلیل ہے، حدیث نبوی کیا ہے؟ شریعت کو ثابت کرنے میں کیا ہے؟ ایک دلیل ہے، حجت شرعیہ ہے۔ ایسے ہی پوری امت کی علماء کا کسی مسئلے میں اتفاق ہو جانا، یہ بذات خود کیا ہے؟ ایک دلیل ہے، حجت شرعیہ ہے۔ اس کو قرآن و سنت نے حجت مانا، اس کو کہتے ہیں اجماع امت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع امت۔ تو اس پر کیا اگر تین طلاقیں کوئی بندہ اکٹھی دے دیتا ہے تو حکم شرعی کیا ہے؟ طلاق کا طریقہ تو آپ کے سامنے بیان کر دیا نا کہ سنت طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا؟ آسن طریقہ، حسن طریقہ اور بدعت، تینوں طریقے آپ کے سامنے عرض کر دیے پچھلے جمعہ مبارک۔ اب قرآن حکیم کا دوسرا پارہ آپ ذرا سماعت فرمائیں، پھر قرآن حکیم کے بعد احادیث نبوی کی طرف جائیں گے۔ جتنا وقت تھوڑا ہوتا ہے اس کے اندر ہی ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہوتی ہے۔ رب العالمین نے دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، کہ طلاقیں تو دو ہیں۔ طلاقیں کتنی ہیں؟ الطلاق مرہ، مرہ کہتے ہیں مرہ ایک دفعہ، مرہ واحدہ، اور مرتان دو دفعہ، کہ طلاقیں تو دو دفعہ ہیں۔ تو اس کے بعد ساتھ ہی فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، فرمایا اس کے بعد روکا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ روکا جا سکتا ہے۔ اور تسریح بِإِحْسَان، اس کے بعد روکا بھی جا سکتا ہے اور اس کے بعد چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ فَإِمْسَاك کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امساک کا معنی کسی شے کو روک لینا، اور تسریح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کو کیا کرنا؟ چھوڑ دینا۔ فرمایا دو طلاقیں دینے کے بعد جو ہے وہ شرعی حکم یہ ہے، قرآن و سنت کا حکم یہ ہے، طلاق رجعی اگر دی ہیں تو دو طلاقیں دینے کے بعد، ایک دینے کے بعد، دو دینے کے بعد تمہیں یہ حق ہے کہ چاہے روک لو اور چاہے کیا کرو آپ چھوڑ دو۔ چھوڑ دو گے تو عدت پوری کرنے کے بعد تو خود بہت نکاح سے نکل جائے گی بیوی، اور اگر دو کے بعد روک لیتے ہو تو بیوی کیا ہوگی؟ رجوع ہو جائے گا، تمہارا کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ؟ یعنی طلاق نکاح جو ہے وہ برقرار ہے، عدت کے اندر رجوع کر لیا تو نکاح برقرار ہے۔ اب تمہارے پاس طلاق باقی کتنی رہ گئی؟ ایک رہ گئی۔ دو دے بیٹھے ہو، اب زندگی میں کتنی رہ گئی ہے باقی؟ یہ مسئلے میں آپ کو سکھاتا ہوں، آگے ہو جائیں گے آپ یہ مسئلے سن کے۔ باقی تو آپ شعر ہی سنتے ہیں نا، باقی تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں تاکہ چونکہ یہ ضروریات دین ہے، چونکہ یہ کیا ہے؟ ضروریات، یہ ہر مسلمان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں یہ، چونکہ نکاح ہر بندے کا ہوتا ہے، طلاق بھی
اللہ نہ کرے کسی کو دینی پڑ سکتی ہے. تو ضروریات دین ہے، ان کا سیکھنا فرض ہے. یہ فرائض علوم ہے، ان کا سیکھنا فرض ہے. ہر مسلمان کے لیے ان علوم کا سیکھنا فرض ہے. تو 2 دے دیں تو 2 کے بعد رجوع کا حق باقی ہے، روک سکتے ہیں. نہیں روکیں گے تو عدت گزرنے کے بعد بیوی کیا ہو جائے گی، خود بخود نکاح سے نکل جائے گی. اب جو ہے وہ آگے دوسرا نکاح کر سکتی ہے اپنی عدت گزارنے کے بعد. اور اگر آپ چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ بھی چاہیں تو بغیر کسی نکاح حلالہ کے آپ نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے 3 نہیں دی، کیونکہ آپ نے 3 ابھی. تو لہٰذا شریعت کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے طلاق مرتان کہ طلاق 2 دفعہ ہیں. مراد 2 کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. اس کے بعد فَإِمْسَاكٌ یا تو روک لو اور تسریح بِإِحْسَان یا اچھے طریقے سے کہہ کر چھوڑ دو. درمیان میں اس آیت کے بعد یہ اتنے لفظوں کے بعد درمیان میں ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا. طلاقوں کا مسئلہ یا روک دیا گیا. آگے درمیان میں خلا کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ خلا شرعی کیا ہوتی ہے، شرعی خلا کیا ہوتی ہے. اس کا طریقہ قرآن نے یہ بیان کیا کہ بیوی کے مرد کو کہ جتنا حق مہر دیا تھا اتنا واپس دیتی ہوں اور تم بدلے کے اندر مجھے کیا کرو طلاق دے. یہ شریعت کی خلا ہے. یہ جو عدالتوں کے اندر ہو رہی ہے وہ خلا کوئی نہیں، وہ شرعی خلا نہیں ہے. شرعی خلا یہ قرآن نے اس کا طریقہ بتایا کہ جتنا حق مہر دیا تھا، بلکہ بیوی کے میں ہو سکتا ہے بیوی امیر ہو کے میں ڈبل دیتی ہوں. تم نے حق مہر دیا تھا تم کو 10 20 30 ہزار، میں اس کا ڈبل دیتی ہوں، میری جان چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو. مرد راضی ہو جاتا ہے طلاق دے دو. یہ کیا ہوگی، آپس میں دونوں راضی ہو گئے اور راضی ہونے کے ساتھ اس نے خلا دے دی. اس نے کہا ٹھیک ہے، تو 2 طلاقیں اکٹھی پڑ گئی. کتنی ہوئی؟ خلا نمبر ہوتا ہے 2 طلاقیں اکٹھی پڑ جائیں. اب یہ جب قرآن نے درمیان میں بیان کر کے دی، اب قرآن نے پھر ایک نئی آیت شروع ہوئی. اس آیت کے بعد اب ایک نئی آیت شروع ہو رہی ہے. درمیان میں خلا کا طریقہ بیان کرنے کے بعد اب اگلی نئی آیت ہے. یہ آیت جو ہے یہ 229 نمبر کی آیت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229. اب جو اگلی آیت ہے وہ کتنی ہے؟ 230. وہ کتنی ہے؟ 200. اس میں قرآن پاک نے 2 طلاقوں کا تو ذکر ہو گیا نا کہ 2 طلاقیں ہوئیں، یا روک لو یا چھوڑ دو، یا روک لو یا کیا کرو. اب اس کے بعد اگلی تیسری طلاق کا ذکر آنے لگا ہے. اب قرآن نے کہا فَإِن طَلَّقَهَا، یہ تیسری طلاق ہے. فَإِن طَلَّقَهَا یہ 230 نمبر آیت ہے. جو 229 نمبر آیت ہے اس کے اندر 2 طلاقوں کا ذکر آیا. اس کے اندر کتنی طلاقوں کا ذکر آیا؟ 2 کا. اب 230 نمبر جو آیت ہے اس کے اندر تیسری طلاق کا ذکر آیا. فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس بندے نے 2 دینے کے بعد پھر تیسری بھی دے دی. عربی زبان کے اندر یہ لفظ فا ہوتا ہے نا، فا کاف کاف فا. یہ فا جو ہوتا ہے عربی گرامر کے اندر یہ معنی ہوتا ہے، کس کا معنی دیتا ہے؟ کسی شے کو پیچھے لے کے آنا. یعنی 2 چیزیں پہلے بندہ لے آیا ہے اور اس کے بعد تیسری چیز کو پیچھے لے کے آنا. تو اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ فا کا لفظ. کیا کرتے ہیں؟ فا کا عربی استعمال کرتے ہیں. تو یہ قرآن نے وہی استعمال کیا. فَإِن طَلَّقَهَا، فرمایا اگر 2 کے بعد تیسری بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، فرمایا اس کے بعد اب بیوی تیرے لیے حلال نہیں. فَلَا تُحِلُّ لَهُ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب تیرے بعد بیوی تیسری دینے کے بعد تیرے لیے حلال اب باقی. تو یہی ہم کہتے ہیں اہل سنت کا یہی موقف ہے قرآن و سنت کی نظر میں. قرآن کی آیات پڑھی 229 نمبر آیت اور 230 نمبر آیت، اس کے اندر جا کے مسئلہ پڑھ لے، پوری امت کا اتفاق رائے پڑھ لے، اجماع امت پڑھ لے، سب مفسرین کی رائے پڑھ لے. سب نے یہی لکھا ہے اس کے اندر. صحابہ کرام کی آپ جا کے ارشادات پڑھ لے اور رسول کریم کے فیصلے پڑھ لے، اصحاب رسول کے فیصلے پڑھ لے. سب نے قرآن کی ان آیات سے یہی معنی بیان کیا ہے کہ 2 طلاقیں دینے کے بعد جب بندہ تیسری دے دیتا ہے تو تیسری دینے کے بعد اب بندے کے پاس اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. اب قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ فَلَا تَحِلُّ. اس کا معنی سمجھتے ہیں نا کہ اب حلال نہیں ہے، اب وہ بیوی تیرے لیے حلال نہیں. تو شامل محترم یہی موقف ہے اہل سنت و جماعت کا. یہی موقف ہے اہل سنت و جماعت کا کہ جب طلاقیں 3 ہو جائیں، چاہے وہ الگ الگ دی جائیں، یعنی ایک مہینے میں ایک دی، دوسرے مہینے میں دوسری دی، تیسری مہینے میں تیسری دی. ایک صورت یہ ہے. ایک صورت یہ ہے تینوں اکٹھی دی، یعنی تینوں اکٹھی گئی کہ تجھے
3 طلاق دیتا ہوں، یعنی ایک ہی لفظ کے ساتھ 3. ایک یہ ہے، یوں کہا طلاق طلاق طلاق، 3 صورتیں بن گئی. ایک 3 مہینوں کے اندر 3 طلاقیں دی، ایک لفظ کے ساتھ کیا دی 3 طلاقیں دی، یا 3 لفظوں کے ساتھ کیا دی 3 طلاقیں دی. ایک مجلس میں دی، یا ایک دفعہ یہاں دی، ایک دفعہ وہاں دی، ایک دفعہ اندر جا کے دی، ایک دفعہ ادھر جا کے دی. جس صورت کے اندر بھی دے گا 3 طلاقیں کتنی واقع ہوگی؟ 3 واقع ہوگی. کیا ہوگی؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ قرآن کی آیات 229 نمبر آیت اور 230 سورہ بقرہ شریف، سورہ دوسرا پارہ. جا کے بے شک بڑی تسلی کے ساتھ پڑھے. اگر کوئی چیز سمجھ آئے تو میں حاضر ہوں ہر وقت، جس وقت آپ کا جی چاہے آپ کی مسئلہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کروں گا، بیویوں کے پیچھے مذہب نہ بدلو. بیویوں کے پیچھے مذہب، ایک بیوی بچانے کے لیے مذہب نہ بدلو. قرآن جو ہے، قرآن اپنی جگہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے لہٰذا مسئلہ سمجھنا ہے تو مسئلہ سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. ایک دن نہیں آئے گا، 2-4 دن مہینہ لا کے سمجھاؤں گا، لیکن بیویوں کے پیچھے مذہب نہ بدلو. بیویوں کے پیچھے جو ہے وہ یہ نہ کہو نہیں نہیں وہ آسان ہے تو لہٰذا وہ ٹھیک ہے. آسان نہیں، جو صحیح ہے وہ دیکھو. غلط اور آسان کے پیچھے نہ پڑھو کہ یہ آسان ہے، یہ کوئی معروضی انداز میں نہیں ہے کہ یہ پیپر آسان ہے تو مشکل ہے. یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ حدیث مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، یہ شریعت مصطفیٰ کی بات ہے. تو لہٰذا یہ نہ دیکھو کہ یہ مولوی آسان کرتا ہے تو وہ مولوی مشکل کرتا ہے. یہ مولوی قرآن کے مطابق کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوگی اب. اب قرآن پاک کہتا ہے یہ 3 دینے کے بعد یہ بیوی آپ کے لیے حلال. آگے قرآن نے اس کا اگلا ذکر کیا. اب بعض لوگ جو ہے نا وہ علماء کرام کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی یہ مسئلہ درمیان میں ایک اور بیان کرتے ہیں. تو قرآن نے بیان کیا، قرآن کہتا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ. فرمایا یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے 3 طلاقیں دینے کے بعد. ہاں کب حلال ہوگی؟ حتی تنکح، یہاں تک کہ یہ بیوی نکاح کر لے کس کے ساتھ؟ زوجا غیرہ. غیر سمجھتے ہیں نا؟ سمجھتے ہیں غیر کا لفظ؟ وہی لفظ قرآن نے استعمال کیا جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے. حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ کسی اور مرد کے ساتھ کیا کر لے؟ نکاح کر لے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بتائیں بھلا کیا کہتے ہیں؟ اسی کیا کہتے ہیں جی؟ اسی کو حلالہ کہتے ہیں. اسی کو حلالہ کا معنی پہلے قرآن نے کہا فلا تحلوا، قرآن نے کہا حلال نہیں ہے. پہلے قرآن نے 3 طلاقیں دینے کے بعد کیا قرآن نے کہا فلا تحلوا، حلال نہیں ہے. پھر قرآن نے کہا حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لے. تو اسی کا نام کیا پڑا؟ حلال نہیں ہے. پہلے جب نکاح کر لے تو اب یہ کیا ہوگی؟ حلال ہوگی. تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو حلالہ کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن یہ مشروط نہیں کرنا چاہیے. کئی بندوں نے یہ ڈرامہ بنا رکھا ہے کہ طلاق ہو گئی اور طلاق دینے کے بعد جو ہے نا آپ نے کہتے ہیں بھائی کو کہتے ہیں تم نکاح کر لو. بے شک بھائی کا نکاح کرنا ٹھیک ہے. جو دیور ہوتا ہے وہ غیر محرم ہوتا ہے نا بیوی کے لیے، آپ وہ بھابھی کے لیے کیا ہے؟ غیر محرم ہے. وہ نکاح کرنا اس کا ٹھیک ہے، لیکن آپ کا یہ شرط لگانا کہ تم 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد طلاق دے دو گے، یہ شرط لگانا ٹھیک ہے؟ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے بندے پر لعنت فرمائی. ایسے بندے پر کیا فرمائی؟ لعن اللہ. حدیث کے لفظ ہے، سرکار نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ایسے بندے پر جو بندہ اس طرح کا حلالہ کرتا ہے. اس طرح کا کیا کرتا ہے؟ حلالہ کرتا ہے. ایسا حلالہ کرنے والے پر بھی اور جو کروا رہا ہے اس پر بھی، جو کروا رہا ہے اس پر بھی اور جو کر رہا ہے اس پر بھی، دونوں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی لہٰذا. یہ جو اہل سنت کے بارے میں یہ جو وہ دوسرے لوگ ہیں، وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں جی اے مولوی صاحب جو ہے نا وہ حلال نکلواتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ غیر مرد کے ساتھ کیا کرے گی؟ نکاح کرے گی. اور پھر زندگی میں کبھی طلاق ہو گئی. نکاح مشروط نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ غیر مشروط. کیا ہوگا؟ غیر مشروط کا معنی یہ ہوتا ہے جس طرح پہلا نکاح ہوا تھا زندگی بھر کے لیے، اس کے لیے ہوا تھا زندگی. پہلا نکاح جب کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ 2 دن کے لیے. جب نکاح آپ کے ہوئے تو کیا ہوئے؟ 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، زندگی بھر کے لیے ہوئے نا. دوسرا نکاح بھی کیا ہوگا؟ زندگی. پھر درمیان میں کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا، جس طرح پہلے نکاح کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے
دوسرے کا بھی کوئی مسئلہ ہو گیا، بیوی کو طلاق ہو گئی، تو اب یہ بیوی عدت گزارنے کے لیے پہلے عدت گزارنے کے بعد پہلے مرد کے لیے کیا ہو جائے گی؟ یہ پہلے حرام ہو گئی تھی، 3 طلاقیں دینے کے بعد کیا ہو چکی تھی؟ اب جب دوسرے مرد نے نکاح کیا اور زندگی میں کوئی وجہ بنی طلاق کی، اور طلاق ہونے کے بعد اب یہ بیوی پھر اپنی عدت گزارنے کے بعد اب یہ پہلے مرد کے لیے پھر کیا ہو گئی؟ بتائیں یہ قرآن کے اندر سارا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے قرآن پڑھی، میں نے آیات کے نمبر بتایا آپ کو، یہ حدیثیں پڑھی ہے، یہ تفاسیر پڑھی ہے، یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں کچھ وہ کی شبھی بات نہیں کر رہا، میں ہر چیز جو قرآن کی پہلے آیات پڑھ رہا ہوں، حدیثیں بعد میں پڑھوں گا، پہلے قرآن کی آیات سے بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ تو اب سامعین محترم، جب اتنا واضح مسئلہ قرآن میں بیان ہوا تو پھر لوگوں کو کیا وجہ ہے کہ لوگ جب 3 طلاقیں دیتے ہیں تو بعد میں کاغذ اٹھا کے پھرتے ہیں اور آتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب 60 مسکینوں کا کھانا جو ہے وہ کھلوا دیتے ہیں، اگر اس وقت 6000 کا دو تو 6000 کا بھی کھلوانے کے لیے تیار ہو جائے، اس وقت جان پہ بنی ہوتی ہے، اس وقت ان کی جان پہ بنی ہوتی ہے۔ پہلے مونچھو کو تاؤ دیتے ہیں اور بیوی کو ایک ہی وقت کے اندر 3 طلاقیں دیتے ہیں، جب طلاق ہو جاتی ہے بعد میں بکری بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں 6000 بندے کا کھانا کھلوا دو میری جان بچاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ اس کے رسول کے دین کے ساتھ تم نے مذاق کر لیا، تم نے اللہ کی بارگاہ سے ڈرے نہیں ہو، خوف خدا نہیں کیا، تو اب شریعت کا حکم تم پر کیا ہوگا؟ نافذ ہوگا۔ اب شریعت کا حکم کیا ہوگا؟ شریعت کوئی موم کی ناک تو نہیں ہے، اور شریعت کوئی موم کی ناک تو نہیں ہے جو تیرے مرد جو جب تو چاہے گا اس کو موڑ لے گا، یا کسی مولوی کے گھر کی رکھوالی تو نہیں ہے، یہ لونڈی تو نہیں ہے کسی مولوی اور پیر کے گھر کی کہ مولوی جب چاہے گا اس کو موڑ لے گا۔ نہیں، یہ اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو لہٰذا جب طلاقیں دے لو تو پھر ہمت پیدا کرو، اپنے اندر کیا پیدا کرے؟ پھر بندہ ہمت پیدا کرے کہ اب جب فیصلہ میں نے کر لیا ہے تو فیصلہ کرنے کے بعد مجھے اس کے مضمرات اور بد اثرات جو ہیں اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ برداشت کرنا پڑے گا۔ پاکستان کا آئین کیا اس کے بارے میں روز آپ اخبارات میں ٹی وی میں خبریں سنتے ہیں، جس نے آئین توڑا وہ غدار وطن ہے، وہ غدار پاکستان ہے، اس کو لٹکا دیا جائے، اس کے اوپر آرٹیکل 6 نافذ کیا جائے، آرٹیکل 6 نافذ کیا جائے۔ تو اگر تم آئین پاکستان کو اتنا مقدس سمجھتے ہو تو اللہ کے قرآن کو جیسے چاہو موڑ لیتے ہو۔ اگر آئین پاکستان اتنی مقدس دستاویز ہے تو اللہ کا قرآن جو ہے اس کو جس طرح چاہو گے تم اپنی مرضی سے بیان کر لو گے۔ 60-70 مسکینوں کا کھانا کھلانے کے بعد 2-4-10-20 ہزار روپے یا 10-20 لاکھ دینے کے بعد تم جو چاہو گے کر لو گے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جا کے اس کی جواب دہی ہوگی۔ تو سامعین محترم، یہ قرآن حکیم نے یہ 3 طلاقوں کا مسئلہ بڑا وضاحت کے ساتھ کیا کر دیا، اس کو بیان کر دیا۔ اب آئے